لاہور والوں کا کہیں اور دل نہیں لگتا. اچھا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ لاہور والے کہیں چلے جائیں تو لاہور کا دل بھی نہیں لگتا. اچھا. کوئی ایسے والدین آپ کو نہیں ملیں گے جنہوں نے کوشش کی ہو کہ ان کے بچے کی تربیت اچھی نہ ہو, لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ان کی اپنی تربیت میں کمی رہ گئی. جن چیزوں پر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا کوئی ٹاپک نہیں ہوتا, ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کیا بات ہوگی, لوگ آتے ہیں وہ اپنا مسئلہ رکھتے ہیں, ہم سب مل جاتے ہیں, سب اس پر بات کرنے لگتے ہیں. صاف پانی کا نالا بنانا ہے جس کے اندر سے لوگ پانی پی سکیں, تو آپ روح افزا کی جامع شیریں کی پوری فیکٹری لائیں اور اس کے اندر پھینک دیں, پی لیں گے. انسان کے اندر موجود چیزوں کے اوپر سے آپ جو کچھ ڈالتے مرضی چلے جائیں, یہی ہم غلطی کرتے ہیں. ہم اسے کہتے ہیں جو تمہارے اندر ہے اس کو دبا دو, ہم جو تمہیں کہہ رہے ہیں اس کو اس کے اوپر نافذ کر لو. نہیں ہو سکتا. بچے ہمیں نہیں سنتے, یہی جملہ ملے گا. میں کہہ رہا ہوں ڈائلاگ یہاں سے ہو ہی نہیں سکتا. بچہ آپ کو سننا شروع کر دے تو تقریر سن رہا ہے, ڈائلاگ نہیں کر رہا. آپ سننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں, آپ ماننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں, آپ اس کے ایکسپیرینس میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. آپ نے ایک دفعہ کہا کہ شاید والدین کو زیادہ ٹریننگ کی ضرورت ہے بنسبت بچے کی. زیادہ نہیں, ٹریننگ ہی والدین کو چاہیے. السلام علیکم جی, آپ دیکھیں ڈی پی پوڈ کاسٹ اور میں ہوں محسن عباس. ہمارے ہاں بہت ساری شخصیات یہاں پر آتی ہیں, لیکن کچھ شخصیات, کچھ ایپیسوڈز, کچھ نشستیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے لیے آپ خود بہت ایکسائٹڈ ہوتے ہیں, اور یقین جانیے کہ جب آج ہماری گفتگو آپ سنو گے تو نہ صرف آپ کو مزہ آئے گا, لطف آئے گا, بلکہ آپ کو بھی وہ جو ایکسائٹمنٹ کی ایک فیل ہے نا وہ محسوس ہوگی. اور ہمارے ساتھ جو آج شخصیت موجود ہیں, ہمہ جہت شخصیت, ایک جملہ ہم نے سنا تھا, میرے خیال میں ان پہ وہ جملہ 100% فٹ آتا ہے. اگر فارمل تعارف کی بات کی جائے تو ہمارے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ دا سی ای او آف المعارج سوسائٹی نے آج ہمیں جوائن کیا ہے. عزت مآب جناب جواد احمد غامدی صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ نے خود ہی کہا تھا کہ تعارف جو ہے نا وہ ایسا ہے کہ بس بے تعارفہ کہہ لیجئے, تو میں نے بھی بڑا فارمل تعارف کروایا. ہمہ جہت شخصیت, صحیح کہا نا؟ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہمہ جہت شخصیت عام آدمی کا تو نہیں, ایسا نہیں ہے جی. اللہ آپ کو خوش رکھے, آپ نے بلایا, آپ کی عنایت نوازش. نہیں, آپ کا سر بہت شکریہ. کہانی کا آغاز کیسے ہوتا ہے, کہاں سے ہوتا ہے؟ کہانی کا آغاز تو ہر انسان کی زندگی میں پیدائش سے ہوتا ہے. اس میں لاہور میں فرق نہیں ہے. لاہور ہی میں جی, ماڈل ٹاؤن. بچپن سارا ماڈل ٹاؤن میں گزرا, ابا بھی یہیں تھے. پھر ہم کچھ دیر کے لیے ڈیفنس شفٹ ہو گئے, پھر واپس ماڈل ٹاؤن میں آ گئے. اور اس دوران کہتے ہیں لاہور والوں کا کہیں اور دل نہیں لگتا. ہاں جی, مجھے ایسا لگتا ہے کہ لاہور والے کہیں چلے جائیں تو لاہور کا دل بھی نہیں لگتا. اچھا, یہ بھی امکان ہوگا. اچھا, زبردست. آپ کا بچپن مختلف تھا عام بچوں سے؟ بچپن میرے خیال سے جب آپ ادھر سے بچے کی طرف سے دیکھیں کسی چیز کو تو وہ تو ایک ہی جیسا ہوتا ہے, لیکن جب آپ تھوڑا سا اس سے نکل آتے ہیں اور آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا میں یہاں سے گزر کر آیا تھا, تو پھر آپ کچھ چیزوں کو اینالائز کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھوں گا تو وہ آج میں اس بچپن کو کیسے دیکھ رہا ہوں. بالکل, یعنی وہ بچپن جب گزر چکا, کیا میں اس وقت دیکھ رہا تھا ایسے؟ تو ایسا نہیں ہے. وہی والدین ہوتے ہیں, وہی لوگ ہوتے ہیں, انہیں کے ساتھ آپ جی رہے ہوتے ہیں, انہیں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ آپ کی اگر زندگی میں کوئی ایسے شخصیات موجود ہوں جن کی اپنی کوئی زندگی ہے, وہ خود کس چیزوں کو دیکھتے ہیں, ان کے ہاں کوئی علمی بیک گراؤنڈ ہے, ان کے ہاں کوئی جاننے مانے ہونے کا امکان موجود ہے, تو ظاہر ہے کہ ایک فرق ہوتا ہے. مثال کے طور پر کوئی ایسے والدین آپ کو نہیں ملیں گے جنہوں نے یہ کوشش کی ہو کہ ان کے بچے کی تربیت اچھی نہ ہو, لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ان کی اپنی تربیت میں کمی رہ گئی, تو یہ امکان پیدا ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے ہمارے ہاں بھی بچپن سے یہ چیزیں اسی طرح سے ہوتی رہیں, گفتگویں سنتے رہے, گھر میں بہت سارا علم, ہر وقت بات ہو رہی ہے, چیزیں ہو رہی ہیں, انہی کے اندر جوان ہوئے, انہی کے اندر پلے بڑے, تو تربیت. اچھا, اتنی بڑی شخصیت کا بیٹا ہونا جاوید احمد غامدی صاحب, مشکل ہے, آسان ہے, فائدہ اٹھاتے ہیں آپ اس کا یا اٹھانے نہیں دیتے ہو؟ میرا تو احساس یہ ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کو یہ اس طرح کے بیٹے ملے, ان سے مشکل کیا پیش آ رہی تھا صاحب, میرا احساس یہ ہے کہ اگر آپ انسانوں کو استعمال کرنے لگ جائیں کسی بھی حوالے سے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں تو یہ عام طور سے معیار بن جاتا ہے کہ ہم چیزوں کو, لوگوں کو دور کے رشتوں میں, دوستوں میں, کسی دوست کے آگے رشتے میں استعمال کرنے لگتے ہیں. بالکل, ہمارے ہاں اس کی ضرورت اس طرح سے پیش نہیں آئی. ٹھیک ہے, آپ اگر آج بھی ہم جب بات کر رہے تھے اس پروگرام سے پہلے بھی, اس روز بھی جب آپ سے بات ہوئی, تو میں آپ سے یہی عرض کر رہا تھا کہ میں کوشش ضرور یہ کرتا ہوں کہ
کہ تھوڑا سا اس سائے سے سر باہر نکال کر ایک اپنی شخصیت ہے اس کو بھی سامنے لایا جائے. لیکن یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ آپ کو ایک امکانات کی دنیا آپ کے سامنے کھلتی ہے, آپ اس سے پازیٹیو چیزیں ڈرا کرتے ہیں, پازیٹیو فائدہ اٹھاتے ہیں, لوگوں کے کام آنے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ ایک بات ہے. آپ کو لگتا نہیں کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اثر سے, جن کی لیگیسی سے شاید آپ نکل نہیں سکتے چاہتے ہوئے بھی؟ اچھا, نکلنے کی غیر فطری کوشش کیوں کرنی ہے؟ اوکے, یعنی اگر آپ فطری طور پر کسی چیز میں آگے بڑھ گئے ہیں, مثال کے طور پر یہ کہ میں تو کوئی عالم نہیں ہوں اور مجھے کبھی اس کا, میں اگر آپ کو سچی بات بتاؤں تو شوق بھی نہیں رہا. میری اپنی کچھ مصروفیات ہیں, کچھ ذہنی مشاغل ہیں, کچھ چیزیں ہیں, ان میں مجھے زیادہ بہتر لگتا ہے. تو مجھے آپ وہی بنے جو آپ بننا چاہتے تھے؟ کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں وہی بنا ہوں جو بننا چاہتا تھا. میں آپ کو اگر سچ بتاؤں تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کیا بن رہا ہوں. اچھا, بہت دیر میں جا کے انسان بہت سے تجربات سے گزرتا ہے, مختلف مراحل سے گزرتا ہے, کھیل کود کا زمانہ آتا ہے, پھر کچھ سوچنے لگتا ہے, کچھ چیزوں سے گزرنے لگتا ہے, اس میں یہ احساس ہونے لگتا ہے. لیکن ایک بات جو بہت اچھی رہی وہ یہ کہ ہمیں کبھی یہ پرابلم نہیں آیا کسی بہن بھائی کو بھی کہ وہ ایک بڑی شخصیت کے نیچے شاید پنپ نہیں پا رہے, بڑھ نہیں پا رہے, یا ان کو کوئی ریسٹرکٹڈ ماحول کے اندر جما کر بٹھا کر کسی ایک سمت میں چلایا جا رہا ہے, بلکہ اس کو انکریج کیا گیا. یہ بھی پھر گاندھی صاحب کو جاتا ہے. جی بالکل. کوئی ایسی بات یاد ہے جو کہ وہ بہت دل سے کرنا چاہتے ہوں اور آپ کو کرنے نہ دی گئی ہو تو شاید مجھے یاد نہ ہو. یعنی ابا نے کبھی ایسا نہیں کیا ہمارے ہاں کہ انہوں نے کہا ہو کہ یہ تو تم نہیں کرو گے, یعنی سوائے اس کے کہ کوئی غیر اخلاقی چیز ہے, کوئی کردار. ہاں بالکل ٹھیک ہے. عام چیزوں میں ہمیشہ ان کا یہ خیال رہا کہ اگر کوئی چیز ان کو لگتی بھی تھی کہ اس میں یہ مسئلہ ہے, وہ بات کیا کرتے تھے. اوکے, کب آپ کو لگا کہ یار اب کہیں پہنچ گیا ہوں, یا اب تو بس ٹھیک ہے, یہ میرا اور نہ کچھ ہونا ہوگا؟ الموارد سوسائٹی یا اس سے پہلے؟ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ بچپن تو ویسا ہی تھا. کرکٹ کھیلا, بہت اچھی لیول پہ کھیلا, ہاکی بہت اچھے لیول پر کھیلی. ٹیم میں آنے کا نہیں سوچا؟ نہیں. شاید سوچا بھی ہو کسی موقع پہ, لیکن اس کے امکانات نہیں. کون تھا آپ کا آئیڈل؟ میں وسیم اکرم کے زمانے میں بہت. تو آپ شاید عمران خان ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, لیکن میں نہیں. تو مجھے کیونکہ بالنگ وسیم اکرم بھی عمران خان کے شاگرد. ہاں بالکل. تو مجھے وسیم اکرم صاحب زیادہ پسند تھے, یوں کہہ لیجیے آپ. تو وہ ساری زندگی اس میں گزرتی رہی. لیکن اگر آپ مجھ سے دل کی بات پوچھیں تو جس وقت مجھے مجبوراً, یعنی میں کوئی اپنے شوق سے اس طرح سے والد صاحب کے ساتھ ان کے کاموں میں مددگار ہونا یا کچھ چیزوں کو دیکھتے رہنا, یہ تو بہت بچپن سے شروع ہو گیا تھا. جہاں ان کی ضرورت تھی, جن چیزوں کا ہمیں احساس تھا, وہ ہم ضرور کرتے رہتے تھے. لیکن یہ بات کہ اس میں کوئی یعنی باقاعدہ شامل ہو گئے تھے, یہ مجھے اس وقت کرنا پڑا جب والد صاحب کو بہت زیادہ تھریٹس ہوئی, ان کو باہر جانا پڑا, ملک چھوڑنا پڑا. تو اب سوال یہ تھا کہ اگر مرنا ہے تو پھر کسی تنخواہ دار آدمی کو کیوں؟ تو یہ وہ سوال تھا جس نے اصل میں یہ ایک تحریک پیدا کی کہ یہ کام کرنا چاہیے, اور اس میں جو ہم تعاون کر سکتے ہیں ہمیں اپنے طور پر کرتے رہنا چاہیے. ایک عام آدمی کے طور پر وہ ہم نے کوشش کی. میں نے جو مجھ سے بن پڑا میں نے وہ کیا, اور اس میں ایک دلی اطمینان ضرور ملتا ہے. اور مجھے ایسا لگا کہ شاید خدا نے کچھ ایسا کام لیا کہ جس سے دل خوش ہے, دل مطمئن ہے. ایسا ہوتا نا, آپ لاکھوں کروڑوں کما رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اس طرح کا اطمینان نہیں آپ کو مل رہا ہوتا. تو یہ احساس کہ کچھ نہیں ہے یہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. اور بہت کچھ ہے. اب اس میں سے کس چیز کو سمیٹ لینا ہے اپنی بہتری کے لیے, اپنے فیوچر کے لیے, وہ ضرور نظر آنا. ٹھیک ہے. اور آپ نے جب آغاز کیا تھا اس سوسائٹی کا, اس ایک پلیٹ فارم کا, اور اب جہاں پہ ہم آج کھڑے ہیں 2026 میں, کتنا فرق دیکھتے ہیں آپ؟ بہت کچھ نیا ہو رہا ہے. خواتین کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں, بچوں کے لیے دیکھ رہے ہیں, نوجوانوں کے لیے دیکھ رہے ہیں, اوپن مائکس تک ہو رہے ہیں. تو یہ سفر آل ان آل آپ نے کیا, آپ کی ٹیم نے کیا, اس میں گاندھی صاحب کا اپنی ان پٹ بھی شامل؟ اچھا, ادارہ تو ظاہر ہے کہ والد صاحب نے 1983 میں گاندھی صاحب نے اس ادارے کی بنیاد رکھی, اور اس میں بے شمار لوگ رہے, ہر ایک نے اپنا کردار ادا کیا, لوگوں نے قربانیاں دیں, کچھ لوگ ان کو دنیا چھوڑنی پڑی. یہ سب کچھ ہوا. گاندھی صاحب نے خود اس کے اندر جو ایفرٹ کی, ہمیں تو اصل میں وہ اپنے بڑوں کی بنائی ہوئی ایک لیگیسی ہے جو
ان حالات کی وجہ سے بند ہو گیا ادارہ، یہیں جہاں تشریف لائے تھے، اس کو ہم نے دوبارہ سے کھولا، اس کے اندر دوبارہ سے کچھ جان ڈالنے کی کوشش کی، اور یہ جن چیزوں کا آپ نے ذکر کیا، ماڈرن تقاضوں کا بھی خیال رکھا. ایگزیکٹلی میری زیادہ دلچسپی کے امور بھی یہی رہے ہیں، مجھے زیادہ دل چاہتا ہے انہی چیزوں میں کام کرنے کو، انسانی زندگی، انسانوں کے رویے، یہ ایک طرح سے. تو اس میں ہم نے پھر المورد کے نیچے المورد سوسائٹی بنائی تاکہ ہم یوتھ سے انٹریکٹ کر سکیں. 6-7 سال سے ہم لوگ لاہور میں اوپن مائک کر رہے ہیں، بہت ریگولرلی کرتے ہیں. اس میں لوگوں کو ہم یہ موقع دیتے ہیں، بچوں کو، بچیوں کو، کہ وہ بیٹھیں اور بیٹھ کر جو وہ کہنا چاہتے ہیں، جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، اور خندہ پیشانی سے سنی جائے، کان کھول کر سنی جائے، اور ایک اچھا ڈائلاگ. ایسے موضوعات پہ بھی بات ہوتی ہے جو کہ نارملی شاید ہم کسی مذہبی پلیٹ فارم پہ شاید ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. ہوتے ہی ٹاپکس وہ ہیں جن پر بات نہ کی جا سک رہی ہو. اگر میرے آپ کے درمیان تمام موضوعات طے شدہ ہیں تو ہم بات کیوں کر رہے ہیں؟ بالکل، بات تو ہونی وہاں چاہیے، جیسے آج ہو رہا ہے. کچھ طے شدہ نہیں ہے، کچھ طے شدہ نہیں ہے. نہ مجھے پتا تھا، نہ آپ کو پتا تھا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. آپ نے حکم کیا اور میں حاضر ہو گیا. آپ کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے جن سے ہم بات کر رہے ہیں ان کو ایک مخصوص آئیڈیالوجی پہ کنونس کرنا ہے، ہونا ہے، یا جسٹ فار دا سیک آف آرگومنٹس؟ ویسے آپ کو شاید حیرت ہوگی، 6-7 سال کے اوپن مائک کے سیشنز میں شاید 2 یا 3 واقعات ایسے ہوں گے جہاں غامدی صاحب کا ذکر آیا ہوگا یا ان کی کسی کتاب کا ذکر آیا ہوگا. اوکے. ہم جن چیزوں پر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا کوئی ٹاپک نہیں ہوتا، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کیا بات ہوگی. لوگ آتے ہیں، وہ اپنا مسئلہ رکھتے ہیں، ہم سب مل جاتے ہیں، سب اس پر بات کرنے لگتے ہیں، مختلف پہلوؤں کو دیکھنے لگتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں، ہم انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں اپنے نوجوانوں کو. آپ ان کو یہ موقع دیجئے کہ وہ چیزوں کے اندر سے خود راستے نکالنے کی کوشش کریں. صرف وہ جو ایک دھارا طے کرنا ہے، یعنی ایک راستہ بنا کے دینا ہے، بس وہ بناتے چلے جائیے آہستہ آہستہ، تو خود سمجھ آنے لگتی ہیں چیزیں، خود بہتر ہونے لگتی ہیں چیزیں. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اصل میں آپ ذرا سوچئے، آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ یار یہ جو گندا نالا ہے نا، اس کو ہم نے پانی، صاف پانی کا نالا بنانا ہے جس کے اندر سے لوگ پانی پی سکیں. تو آپ روح افزا کی، جامع شیریں کی پوری فیکٹری لائیں اور اس کے اندر پھینک دیں، پی لیں گے؟ پہلے آپ کو اس کو صاف کرنا ہے، اس کو پوری طرح سے آپ دھوئیں گے، اس کا سب کچھ ٹھیک کریں گے، پھر اس کے اندر سے وہ پانی گزاریں گے اور پھر اس کو پئیں گے. انسان ایسے ہی ہے. انسان کے اندر موجود چیزوں کے اوپر سے آپ جو کچھ ڈالتے مرضی چلے جائیں، یہی ہم غلطی کرتے ہیں. ہم اسے کہتے ہیں جو تمہارے اندر ہے اس کو دبا دو، ہم جو تمہیں کہہ رہے ہیں اس کو اس کے اوپر نافذ کر لو. نہیں ہو سکتا. آپ کو نہیں لگتا کہ آج کی جن زی مایوس لگی آپ کو جب آپ نے ان سے بات کی؟ چونکہ ایک پرسیپشن تو یہ ہے کہ یار بہت مایوسی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے، آپ کو کوئی ایسا زمانہ یاد ہے؟ آپ بھی بہت پڑھتے ہیں چیزوں کو، اس دن بھی ہم ذکر کر رہے تھے، میں بھی کچھ تھوڑا بہت ایک عام آدمی کے طور پہ جو کچھ پڑھ سکتا ہوں. تو آپ مجھے بتائیے کون سا زمانہ ہے جس میں یہ بات نہیں ہو رہی تھی کہ ہمارے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا، آج کے بچے یہ ہر دور میں کوئی تھا؟ ہر دور میں. ہم نے اس کو بھی اپنے لیے کوئی ایک عجیب ایکسکیوز بنا لیا ہے. ہر دور میں چیزیں آگے بڑھتی ہیں، دنیا ساکت نہیں ہے. رکے ہوئے پانیوں کے اندر جو ہے وہ بدبو پیدا ہو جاتی ہے. خدا نے انسان ایسے نہیں بنایا، وہ ٹھہر نہیں سکتا، وہ چلتا رہتا ہے. تو یہ چلتا رہے گا. آپ جب تک اس کو چلنے دیں گے اسی سے خیر برآمد ہوگی. تو یہ بات کہ وہ کوئی زمانہ اور تھا، اس میں کچھ اور تھا، اس وقت بھی حالات اسی قسم کے تھے. اس وقت بھی آپ سے پچھلی جنریشن دور سے گزر رہا ہوتا ہے. تو وہ کسی نے کہا تھا نا کہ یار یہ نازک دور گوگل میپس پہ ڈال دو تاکہ پتہ تو چل جائے کہ کہاں آنے والا ہے. تو یہ جس وقت آپ، یعنی یہ تربیت کا جتنا بھی عمل ہے یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے. آپ کے بزرگ آپ کو کہہ رہے ہوں گے کہ تم اب اس طرح سے ہماری عزت نہیں کرتے، رسپیکٹ نہیں کرتے، جیسے ہم اپنے ہمارے دور میں ایسا ہوتا ہم ایسے پڑھتے تھے. جو ایک فرق واقع ہوا ہے اس کو سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے. وہ فرق یہ ہے کہ پہلے آپ کی یعنی جو آبزرویشن تھی اس میں پیدا ہو جانے والے سوالات کا جواب صرف آپ کے بزرگوں کے پاس تھا، بڑوں کے پاس تھا. اب تھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے لوگوں سے سنتے تھے، کشید کر لیتے تھے، سوچ لیتے تھے، سمجھ لیتے تھے. اب ایک فرق یہ ہے کہ ان کے پاس ایک گوگل بابا بھی موجود. بالکل ہے. ٹھیک. اچھا اے آئی بابا بھی آ گیا. اے آئی بابا بھی آ گیا. اچھا آپ غور کر کے دیکھیں، یہ گوگل بابا، اے آئی بابا، اس کے پیچھے بھی انسان ہی ہے. یعنی آپ ہی کا ڈیٹا ہے، آپ نے کچھ لکھا ہے، آپ نے کچھ بولا ہے، آپ نے کچھ سمجھا ہے، آپ نے کچھ چیزوں کو سمجھ کر وہاں پہ ڈال دیا ہے. اس سے وہ کچھ چیزوں کو نکالتا ہے، کشید کرتا ہے، اس کے اندر سے کچھ انفارمیشن کو لیتا ہے، اس کو ایک خاص رخ دے کر وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا اب تو نئی چیزیں آنی شروع ہو گئی کہ اب اس کو ہیومنائز بھی کرنا ہے. بالکل. سو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ فکر نہ کریں، انسان پیچھے ہی رہے گا
وہ نہیں ختم ہو سکتا. تو میری درخواست صرف یہ ہے کہ اس سے گھبرائیں نہیں, چیزیں اپنے وقت میں سیٹل ہو جائیں گی. جس سے گھبرانا چاہیے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے کیا اس کی کوئی منصوبہ بندی کر لی ہے. آپ کا جب بچپن تھا اور جب ہم آج کی بات کرتے ہیں, کیا سوسائٹی میں زیادہ ڈیبیٹ کا کلچر فروغ پایا ہے یا نہیں پایا؟ مجھے لگتا ہے کہ شاید نہیں پایا, چونکہ ہمارے ہاں اگر کوئی ڈیبیٹ سامنے آتی ہے, کوئی ویڈیو وائرل ہوتی ہے, کوئی آرٹیکل پبلش ہوتا ہے اور اس پہ بات ہونا شروع ہو جاتی ہے, وہ اس لیے کہ شاید ہوتا ہی نہیں ہے, ایک دو چیزیں سامنے آتی ہیں تو ہم پھر پورا سوشل میڈیا بھر جاتا ہے اس سے. کیا فرق؟ اچھا دیکھیں, اس میں بھی وہی مسئلہ ہے, ہم نے کوئی ڈیبیٹ اوپن نہیں کی, ہمارے ہاں ابھی بھی گفتگو نہیں ہو سکتی, بات نہیں ہو سکتی. بالکل. اب ذرا سی کوئی بات کیجئے, کردار کشی شروع ہو جائے گی, آپ کے آباء و اجداد کو نکالا جا رہا ہوگا, آپ کے متعلق تحقیقات ہو رہی ہوں گی, اس طرح کی چیزیں ہونی فتوے لگ رہے ہوں گے. جو چیز ہو گئی ہے آپ کے ہاتھ میں نہیں تھی, وہ یہ تھا کہ اب آپ کو کسی جگہ بیٹھ کر گفتگو نہیں کرنی, کسی کے گھر جا کے گفتگو نہیں کرنی. آپ آئیڈینٹی لیس ہو گئے ہیں, آپ کی آئیڈینٹی ہے ہی نہیں, آپ چھپا سکتے ہیں. تو آپ کو وہ دیوار مل گئی ہے جس پہ آپ چاہیں تو آپ بہت خوبصورت پینٹ کریں, اس کے اوپر تصویر بنا دیں, اور چاہیں تو آپ اوپلے لگا دیں. یہ آپ کے پاس آ گیا, آپشن آ گیا. یہ آپ روک نہیں پا رہے, اس کو مینج کرنا ہے, بہتر کرنا ہے. ڈائیلاگ تب بہتر ہوگا جب آپ اس بنیاد پر نہیں کھڑے کہ مجھے ہر حال میں جیتنا ہے, مجھے دوسرے کو غلط ثابت کرنا ہے. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے گاڑی میں آتے ہوئے میرے ساتھ ایک صاحب تھے, تو میں ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ ایک صاحب نے ایک دفعہ مجھ سے کہا, میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ نے والد صاحب پہ یہ تنقیدات کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, آپ کو کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا میری تو اب زندگی کا مقصد یہی ہے. میں نے کہا سر مجھے تنقید پہ مسئلہ نہیں ہے, آپ 10,000 دفعہ کیجیے, زندگی کا مقصد کچھ بہتر بنا لیجیے. یعنی ہم لوگ زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں اس طرح کی بات. تو ہمیں ڈائیلاگ کب ہوگا؟ میں اپنے بچے سے سیکھنے کے لیے تیار ہوں. اب دیکھیں, آپ کو الٹ جملہ ہمیشہ سننے کو ملے گا, بچے ہمیں نہیں سنتے, یہی جملہ ملے گا. میں کہہ رہا ہوں ڈائیلاگ یہاں سے ہو ہی نہیں سکتا. بچہ آپ کو سننا شروع کر دے تو تقریر سن رہا ہے, ڈائیلاگ نہیں کر رہا. آپ سننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں, آپ ماننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں, آپ اس کے ایکسپیرینس میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. آپ نے ایک دفعہ کہا کہ شاید والدین کو زیادہ ٹریننگ کی ضرورت ہے بنسبت بچے کی. زیادہ نہیں, ٹریننگ ہی والدین کو چاہیے. اوکے, ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے بیسک مسائل کیا لگتے ہیں؟ بہت سارے ایسے بوجھ ہیں جو کہ ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس پہ ڈالے ہوئے ہیں, جس سے ہم نے دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات بھی پیش آتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کی جسے کہتے ہیں کہ بس ہو جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہاں سے نکلو یا دنیا سے نکلو. بہت سارے ایسے واقعات پیش آتے ہیں. اضافی بوجھ ہم نے بہت ڈال دیے ہیں بچوں. اچھا, میں نے جب 2-3 سال پہلے یہ بات کہنی شروع کی جو میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں, تو مجھے بڑی ریزائنمنٹ کا سامنا کرنا پڑا, خود اپنے قریب کے لوگوں سے بھی, کہ تم کیا بات کہہ رہے ہو. میں نے 2-4 سال پہلے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ آپ دیکھیے گا کہ یہ ڈگریاں جو ہیں یہ ریلیونٹ ہوتی چلی جائیں گی. اچھا, اس کے پیچھے کیا تھا؟ کوئی انفارمیشن تھی, کوئی اندر کی خبر تھی, کوئی چڑیا, کوئی کبوتر لے کے آ رہا تھا؟ نہیں. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ انسان کو خدا نے کمانے کے لیے جو ذرائع دیے ہیں وہ نیچرل طریقے سے ہوتے ہیں. نیچرل کیا ہے؟ وہ اپنی سکل کی بنیاد پہ کچھ چیزوں کو امپروو کرتا ہے, بہتر کرتا ہے, اس کو سیل کرتا ہے, یہ بھی ایک سکل ہے, اور اس سے وہ کماتا ہے. وہ جھاڑ جھنکار سے ہل چلائے گا اور فصل اگا دے گا اور اس کو بیچنے کے لیے نکل جائے گا. تو یہ نیچرل ہے. ٹھیک ہے, اب پھر ایک عام اسٹوڈنٹ کیا کرے؟ جیسے آپ نے کہا ایڈمیشن کم ہوئے, وہ ان تعلیمی اداروں کا رخ نہ کرے یا کر لے تو کیسے اپنا آپ بچا کے چلے؟ دیکھیں, براڈ بیس ایجوکیشن جو بچپن کی ہے, آپ کو ایف اے بی اے کرنا ہے, کوئی گریجویشن کرنی ہے, یہاں تک تو ہر بچے کا بنیادی حق ہے, اس کو تمام تر سہولیات ملنی چاہیے. ٹھیک ہے, گورنمنٹ کو بھی دینی چاہیے, والدین کو بھی دینے چاہیے, تاکہ وہ اپنی ایک بنیادی بیس بنا لے. اس کے بعد جو کچھ ہے وہ اگر اپنی سکل کے ساتھ سیکھ رہا ہے, بہتر کر رہا ہے, تو بہتری ہو جائے گی. دیکھیں, آپ نے صرف ایک چیز کو انسان کا معیار بنا دیا. آپ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جب کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں پی ایچ ڈی ہوں, اور ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک دھوتی پہنے ہوئے آدمی بیٹھا ہوا, بزرگ آدمی بیٹھا ہوا ہو, اور آپ ازراہ تفنن اس پہ گفتگو شروع کریں مذاق میں, اور آپ کو پتہ چلے کہ کیا وزڈم ہے اس آدمی کا, یہ بات جہاں سے یہ کہہ رہا ہے یہ تو سوچ بھی نہیں سکتے, اور ہو سکتا ہے الٹ بھی ہو جائے. تو انسان ہوگا نا پیچھے جو یہ کام کر رہا ہوگا. اس لحاظ سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ چیزوں کو وہاں سے نکال دیں. اس بنیاد پر آپ کے گروپس کے اندر ہو رہا ہوتا ہے, والدین ڈال رہے ہوتے ہیں میرے بچے نے اسٹریٹ ایز لیے ہیں,
اچھا آپ دیکھیں سے دو مسائل پیدا ہو گئے. ایک تو جو باقی والدین وہاں پہ موجود ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو پھینٹا لگانا شروع کر دیا کہ اب تمہیں بھی اسٹریٹ اےز لے کے آنے ہیں, تمہیں اے اسٹارز لینے ہیں. اس کے بچے نے تو 4 لے لیے, میں ان کو منہ کیسے دکھاؤں گا یا دکھاؤں گی. تو یہ آپ نے کیا کیا ہے, آپ نے بچے کے اندر اس چیز کا کمپٹیشن ہی نہیں پیدا کیا کہ تمہارے علم میں اضافہ ہونا چاہیے, تمہیں اور چیزیں پڑھنی چاہیے, تمہیں زندگی پڑھنی چاہیے, تمہیں لوگوں سے ملنا چاہیے, تمہارے اندر اسٹریٹ وزڈم پیدا ہونا چاہیے, تمہیں اسٹریٹ اویئرنیس آنی چاہیے, کیونکہ الٹیمیٹلی آپ کو انسان سے ڈیل کرنا. اچھا ہم نے بچوں کے ساتھ یہ بھی کیا ہے, ان کو اسٹیٹس کانشیس کر دیا ہے, ان کو مٹیریلسٹک حد سے زیادہ بنا دیا ہے کہ جناب بچپن سے ہی اگر تم 5-6 سال کی عمر ہے انسٹاگرام پہ آؤ, کانٹینٹ بناؤ اور کماؤ اور باقیوں کو بھی کھلاؤ. یہ بھی تو ہم نے لگژری کو نیسیسٹی بنا دیا. یعنی جو چیزیں ہمارے ہاں پہلے لگزوریس نوعیت کی ہوا کرتی تھیں اب وہ نیسیسٹی بن گئی ہیں. کچھ چیزیں بننی ہی تھیں, کچھ چیزیں ہم نے بنا دی ہیں. تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ جو مٹیریل ہے, دیکھیں نا آپ نے معیار جب یہ بنا دیے, پہلے معیار تھا ڈگری, انسان نہیں, اس کے بعد معیار ہو گیا لینڈ کروزر اور فارچونر. یہ آپ نے دیکھا نا آج کل ویڈیوز چل رہی ہیں, چاہے رینٹ پہ لے چلا رہے ہوں, چاہے کچھ بھی کر رہے ہوں, آپ کو وہ دکھانا ہے. آپ کو پھر آپ کے پیچھے گارڈز آنے شروع ہو گئے, پیسے آنے شروع ہو گئے, دکھاوا شروع ہو گیا. اسی طرح کا ایک سوفسٹیکیٹڈ دکھاوا ہے جس کو آپ گریڈز کہتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ گریڈ آنا بری بات نہیں ہے, دکھانا بہت بری بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دوسرے کے لیے وہ کمپٹیشن پیدا کر رہے ہیں جس کی صلاحیت شاید خدا نے اس کو نہیں دی ہوئی. ہم دنیا کی ہر چیز کو ڈسکور کرنے کے پیچھے ہیں. صرف ایک چیز جو میرے اپنے ہاتھ میں ہے وہ ہمارا موضوع بحث ہی نہیں ہے, وہ میں ہوں, انسان ہے, انسانیت ہے. اس کے اندر سے انسان بہتر ہوں گے, اگلے لوگ بہتر ہوں گے, جنریشنز بہتر ہوں گی, میں بہتر ماڈل بن جاؤں گا, میں سامنے کھڑا ہوا ہوں گا, پھر مجھے یہ تقریریں کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. تو یہاں سے اٹھیے, ہلکی پھلکی سی چیزوں میں رہیے, اپنے آپ کو اس کے اندر سے گزاریے. اس وقت میں جب ہیں یہ وقت بہترین گزرا ہوا ہونا چاہیے. مجھے اگلے لمحے کا نہیں پتا, بالکل پچھلے کا بھی نہیں پتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ہوں, یہ صرف اس وقت اس سیکنڈ میں جب میں یہ بات کر رہا ہوں, تو یہ جو میں ہوں اس جملے کے لیے مجھے جو ساتھ نصیب ہوئی ہے, جو سیکنڈ نصیب ہوا ہے, یہ بہترین گزر جانا چاہیے. آپ کا بہت شکریہ کہ یہ جو وقت آپ کا ہمارے ساتھ گزرا ہے, ہمیں امید ہے کہ اچھا گزرا ہوگا. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.